بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، موبائل کو تکیے کے نیچے رکھ کر ہرگز نہ سوئیں، کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈیشن صحت پر خطرناک اثرات ڈال سکتی ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ایئر پلین موڈ پر لگا کر سوئیں۔ بوتل کو منہ لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ دل ساری زندگی تندرست رہے۔ ناظرین، جس گھر میں ہر جمعے کو چراغ جلائے جائیں اس گھر میں کبھی نحوست نہیں آتی۔ جو عورتیں اپنے بالوں کو گھنے اور کالا رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں۔ بال 80 سال تک کمزور نہیں ہوں گے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ، ہاتھ اور پاؤں کالے پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک میاں بیوی کے یہاں شادی کے بعد کئی سال تک اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے وقت گزارنے کے لیے ایک کتا پال لیا۔ کچھ ہی عرصے میں انہیں کتے سے جذباتی لگاؤ ہو گیا۔ 7 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اولاد کو پا کر ان کی توجہ کتے کی طرف سے کم ہو گئی۔ ایک دن دونوں بچے کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر لان میں ٹہل رہے تھے۔ کتے کی بے تحاشا بھونکنے کی آوازیں سن کر اندر کی طرف بھاگنے لگی تو کتا باہر نکل آیا۔ اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ کتے کے منہ پر خون دیکھ کر بچے کے ماں باپ کو صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ شدید غم اور غصے میں مبتلا ہو کر اندر گیا اور بندوق لا کر کتے کو گولی مار دی۔ پھر تیزی سے کمرے میں جا کر دیکھا تو بچہ گہری نیند سے سو رہا تھا اور نزدیک ہی ایک سانپ مرا پڑا تھا جس کا سر چبایا ہوا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جلد بازی اور غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، جسم پر دانے نکل آئے تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہوتا ہے وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ ناظرین، زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر جیرا ڈال کر کھائیں۔ ناظرین، گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچا لیتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے بچا کریں، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کے چھلکے ابال کر پانی سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ کھانا بناتے وقت اگر مرچ آنکھوں میں پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ لیں، مرچ کا اثر کم ہو جائے گا۔ ناظرین، بیٹیوں کی تربیت ایسے کریں جیسے وہ کسی کے محل میں رہ رہی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ محل کی شہزادیاں با حیا لباس اور با ادب تربیت کی مالک ہوتی ہیں، انہیں نامحرموں کے سامنے بیٹھنے اٹھنے کی تمیز سکھائیں۔ انہیں بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیسے اپنے آپ کو پردے کے اندر ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ بچپن کی تربیت گیلی مٹی کی طرح ہوتی ہے، جدھر کو چاہو موڑ لیں۔ آپ بچوں کو دین کی طرف موڑ لیں۔ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے عورت کے مرنے کے بعد تدفین کے وقت جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ نامحرم حضرات دور ہو جائیں۔
اور محرم قریب آ جائیں، پھر ایک بڑی چادر سے قبر کو چاروں طرف سے کور کر کے محرم مردوں کی موجودگی میں اسے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ ناظرین، جو شریعت ایک مردہ عورت کی بے پردگی نہ ہونے دے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک حسین جوان عورت کو سرخی پاؤڈر اور زیب و تن اور زینت کی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ کھلے چہرے گھومنے کی اجازت دے دیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ کل قبر میں بہت مشکل گھاٹی ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف گہنے ہی چمکتے ہیں، حیا کی چادر بھی چار چاند لگا دیتی ہے۔ ناظرین، اگر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو اور انار کا رس پیو۔ صبح کے وقت پودینے اور لیموں کا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں رہتا۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی مریض کو جاپانی پھل کھلایا جائے تو وہ شفا پاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف چند دانے سونف کے کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، جلد پر جلنے کے نشانات کے لیے ایلو ویرا جیل استعمال کریں، یہ جلد کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے اور آنکھوں کی گرد سوجن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، مصری کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ مصری سر چکرانے، کمزوری اور جسمانی تھکاوٹ اور بہت ساری بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہن میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ماہواری کا درد ختم نہ ہوتا ہو تو تل کا تیل استعمال کریں۔ پیریڈ کے دوران ادرک کا استعمال کریں یا ادرک کی چائے پئیں، یہ درد کم کرنے اور پیریڈ کی باقاعدگی کو درست کرنے کے لیے مفید ہے۔ کھانے میں تھوڑا سا کلونجی استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ اگر الرجی یا خارش کا مسئلہ ہو تو فوراً دہی میں کھیرے کا ٹکڑا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اونگ آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر سر اٹھایا تو صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کس چیز نے خوش کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورت کوثر کی تلاوت کر کے فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے، اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے، قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی، اس نہر کے پیالے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں، میرے بعض امتی اس سے روک دیے جائیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میرے امتی ہیں، جواب ملے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر لی تھی۔ ناظرین، جسمانی کمزوری ہے، ہزاروں لاکھوں نسخہ جات اور ٹوٹکے چھوڑیے، بس روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 عدد لونگ کھانا شروع کر دیں، چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 5 بادام کھا لو۔ کھانا کھانے کے بعد
تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ ناظرین، شلجم کھانے سے کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہوتا ہے اور جگر کو طاقت ملتی ہے، جگر کے پتری کو توڑتا ہے۔ ناظرین، سر کے بالوں میں تیل ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ ناظرین، جتنا سوچو گے اتنا ہی اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں اور خشکی ہونے پر دھو لیں۔ یہ ماسک چہرے کے دانوں کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، لونگ کا تیل روئی میں لگا کر متاثرہ دانت پر رکھیں۔ لونگ میں موجود خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ برا چاہتے ہیں انہیں بتا دو کہ عزت رب کی ذات دیتی ہے۔ مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور 7 گھنٹے کے نشان کو آل پر سلیکٹ کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آپ کی سپورٹ کا بے حد شکریہ۔